إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. سب سے پہلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا. اگر اللہ کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم یہاں بیٹھتے نہیں تھے. تو اللہ کی جو ہدایت کی جو دولت ہے بہت بڑی دولت ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ یہ ہدایت کی دولت ملی ہے, اسلام کا جو نور ملا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی چنگاری مرتے دم تک ہمارے اور آپ کے دل میں اللہ باقی رکھے. آمین. پھر میں پروگرام کے منتظمین کا شکر گزار ہوں. اگرچہ پڑھانے والوں میں میرا نام نہیں ہے, پھر چونکہ یہاں حیدرآباد آنا ہوا تو ہمارے ایک بڑے بھائی نے یہ موقع مجھے دیا کہ میں کچھ آدھا گھنٹہ آپ کے سامنے گفتگو کر سکوں. میرا عنوان تھا لفظ ایمان کی تحقیق. اب لفظ ایمان کی تحقیق شاید میں آدھے گھنٹے میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکوں گا. تو ایمان سے متعلق ایک مسئلہ ہے, اس مسئلے کو ہم آپ کے سامنے ذکر کرتے ہیں. سمجھیے ہمارا موضوع ایسا ہے, کن چیزوں کی وجہ سے ایمان بڑھتا ہے. بڑا اہم موضوع ہے. اور وہ کیا اسباب ہیں جن کی وجہ سے ایمان گھٹتا ہے. سمجھ میں آیا آپ کی بات؟ ایمان کی زیادتی کے اسباب کیا ہیں, اور اسی طریقے سے ایمان کب کب کم ہوتا ہے. آپ جیسے دیکھتے ہیں بیٹری وغیرہ کو لو ہو جاتی ہے تو ریڈ دکھاتا ہے, اور فل ہو گئے تو فلی چارج ایسا بتاتا ہے. تو اسی طریقے سے ہم جو ہے بحث کریں گے. سب سے پہلے یہ بات ہم لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ اہل السنہ والجماعہ کے نزدیک, جمہور علماء کے نزدیک ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. یہی قول صحیح ہے. سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ الایمان یزید و ینقص کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے گھٹتا بھی ہے. قرآن کریم میں کئی مقامات میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ ایمان گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. یہی راجح قول ہے. اگرچہ بعض علماء بولے خالی زیادہ ہوتا گھٹتا نہیں, بعض لوگ بولے گھٹتا ہے بڑھتا نہیں. لیکن یہ اقوال سب ایک طرف رکھ کے آپ جمہور علماء کے قول کو سنیے کہ ایمان کیا ہوتا ہے, گھٹتا بھی ہے بڑھتا بھی ہے. قرآن اسی کی طرف اشارہ فرماتا ہے. دلائل کہاں ہیں؟ ایک دو دلائل دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ فرمایا سورہ توبہ کے لاسٹ میں, وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّهُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. اس آیت میں اللہ نے کہا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے, اور ماشاءاللہ اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ایمان زیادہ ہوئے تو مومن کو خوشی بھی ہوتی ہے. اللہ اکبر. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایمان بڑھتا ہے تو ایمان کی زیادتی کی وجہ سے مومن خوش بھی ہوتا ہے. اور ایک جگہ کہا سورۃ الانفال کے شروع میں انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا. یہاں بھی دیکھیے کئی جگہ ہے کہ کیا ہوتا ہے, ایمان بڑھتا ہے. اچھا, اب اس کے اسباب اب بتاتے ہیں کہ وہ اسباب بتانے سے پہلے ایک حدیث بھی آپ کے سامنے کوٹ کرتے ہیں. وہ ایک حدیث ایسی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھیے آپ تمام کے لوگوں کے جسموں پر کپڑے ہیں نہیں ہیں؟ کپڑے بوسیدہ ہیں نئے ہیں؟ نئے بھی ہیں پرانے بھی ہیں ذرا درمیانے بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے معمولی انداز سے سمجھاتے دیکھو, اور آپ سے بہتر سمجھانے والا دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے آسان انداز سے سمجھاتے سامنے والا سمجھ جاتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, حدیث ہے, تمہارا کپڑا جیسے بوسیدہ ہوتا ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے. تمہارا کپڑا جیسے بوسیدہ ہوتا ہے ویسے ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے. اچھا, وہ بوسیدہ ہو گیا تو اس ایمان کو زندہ کرنے کے لیے کیا کرنا؟
اللہ کے نبی اسی حدیث میں آگے کہتے ہیں فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کی تجدید کر دے، تمہارے ایمان میں چنگاری پیدا کر دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھایا؟ کپڑا جیسے بوسیدہ ہوتا ہے ویسا ایمان بھی بوسیدہ ہوتا ہے، پرانا ہوتا ہے۔ ہم بوسیدہ کپڑا ہوا تو کیا کرتے؟ پھینک دیتے، یعنی تو کیا تمہیں نیچے پہنچنے کا کام لیتے ہیں۔ ویسے انسان کا، یہ بندے کا ایمان بھی اگر جو ہے بوسیدہ ہو گیا، فرائض میں واجبات میں کوتاہی کرنا شروع کر دیتا، حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، گناہ کرنا شروع کر دیتا، یہ بوسیدہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر ایمان پختہ ہو گیا، اچھا ہو گیا، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کی جو بیٹری ہے وہ چارج ہونے کے بعد اچھا کام کرتی ہے۔ تو ایمان کیسے کیسے بڑھتا ہے، کیا کیا اسباب ہیں، ان کی طرف جو ہے ہلکا ہلکا ہم اشارہ کریں گے۔ کئی اسباب لوگوں نے بیان کیے ہیں، انشاءاللہ کچھ اسباب آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے اللہ تبارک و تعالی جو ایمان میں اضافہ کرتا ہے، اس کا پہلا سبب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر ایمان لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں اور اس کے صفات پر ایمان لانا۔ ہندوستان میں یہ بات ہے کہ ہم توحید ربوبیت پر بھی بولتے، توحید الوہیت پر بولتے، لیکن توحید اسماء و صفات پر بہت کم بولتے۔ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی نا؟ توحید ربوبیت بھی بولتے، الوہیت بولتے، اسماء و صفات پر بہت کم لوگ بولتے ہیں۔ یاد رکھیے، آپ کا ایک دوست ہے، اس کے کئی نام ہیں۔ مثال دیکھیے، آپ کے کئی دوست ہیں، ایک دوست ہے، اس کے کئی نام ہیں، آپ اسے الگ الگ ناموں سے پکارے تو کیا ہوتا؟ اس کی محبت آپ کے دل میں بیٹھتی۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی، اللہ کی ذات ایک ہے مگر نام اس کے بہت بہترین ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف جو ہے 3 جگہ اشارہ فرمایا، کہا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ تعالیٰ کے اچھے نام ہیں اور انہی ناموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو۔ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ایک ہی شخص کے کئی نام ہوتے ہیں تو اس ناموں سے پکارے تو کیا ہوتا ہے؟ اس کی عزت ہمارے دل میں بیٹھتی۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے کتنے نام ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نام کتنے ہیں ہم کو معلوم نہیں ہے۔ 99 جو کہا گیا ہے نا، اس حدیث کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کے نام 90 ہی ہیں، بلکہ 90 ہیں، اس سے بڑھ کر بھی ہیں۔ اب ہم باریکی میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 90 ناموں کا جو ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کیا ہے کہ یہ نام 90 زیادہ ہیں، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے۔ کیا دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے نام زیادہ ہیں؟ غم سے نجات حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا پڑھتے تھے۔ کیا ہے؟ اللہ، وہ ہے لمبی دعا، اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اے اللہ، میں تیرے نام کا واسطہ دے کر دعا کرتا ہوں، وہ نام جو تو نے بیان کیے، نبی نے بیان کیے، اور کچھ نام ایسے ہیں جن کا معنی تو جن کے ناموں کو اللہ نے اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ اس کا مطلب کیا معلوم ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے نام بہت ہیں، اور اللہ نے یہ بات بتائی، تم 7 سمندروں کو سیاہی بنا دو، سمجھے نا، اور پورے درختوں کو، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات ختم نہیں ہوں گے۔ تو آپ جب اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اور اس کے صفات کو پہچان لیں گے نا، تب آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ کیسے اضافہ ہوگا؟ ایک مثال دیتے ہیں۔ مثلا آپ دعا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہتے ہیں یا قوی، یا غفور، یا ودود، یا رحیم۔ اب بولتے جاؤ، ایمان آپ کے اندر بڑھتے جاتا، اور جیسے جیسے اللہ کو پکارتے جاتے آپ، جیسے چھوٹا بچہ ماں کے سامنے ضد کرتا نا، ویسے اللہ تعالیٰ کو پکارتے جائیں گے تو اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے۔ اسی لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں، یا حی یا قیوم، یہ جانتے ہیں نا یہ الفاظ، یہ دونوں ناموں کا واسطہ لے کر دعا کرنے سے دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ یہ دعا غم سے نجات بھی دیتی ہے، اور اسی طریقے سے ہم یا حی یا قیوم کا واسطہ لے کر دعا کریں گے نا، دعا بھی قبول ہوگی۔ تو لہذا معلوم ہوا اسباب بہت ہیں، اس لیے ہم سمیٹتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے ناموں کا اگر ہم مطالعہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا۔
لیکن ایک بات یہ بھی بتاتے تھے اس موقع پر، ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، یہ 90 نام کون سے، اس بارے میں ہمارے ذہن میں کیا کیسا کی سوالات آتے ہیں. ہمارے پاس قرآن چھپتا نہ، دیکھتے نہیں، شروع میں اللہ کے 90 نام ہیں، آخری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہیں. یاد رکھیے یہ 90 نام جو ہے نا، اس بارے میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے. 90 نام اللہ کے جو بیان کر کے جو روایت دی جاتی ہے، وہ روایت کیا ہے؟ علامہ ابن حجر کہتے ہیں کہ اس میں 5 علتیں ہیں، وہ بیان نہیں کریں گے، علمی چیز ہے. تو بہرحال آپ ان ناموں کو جاننا چاہتے ہیں تو انڈیا میں القواعد المثلیٰ کتاب ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ کی، ارشد بشیر یہاں کے عالم دین، انہوں نے ان ناموں کو جمع کیا ہے. آپ وہ صحیح نام دے کر پڑھ لے سکتے ہیں. آپ لوگ یاد کرو، اور اس میں جو نام ہیں اس میں ایکسٹرا فٹنگ بہت ہے. مثلا کیسا؟ اللہ کے ناموں میں اس میں المحیی آیا ہے، الممیت آیا ہے، النافع، الضار، الہادی، الرشید، یہ سب اللہ کے نام نہیں ہیں. تو سمجھ لیں آپ لوگ، اللہ تعالیٰ کے صحیح ناموں کو پکارو اور جو ہے اس کے ذریعے دعا کرے تو بندہ جنت میں چلے جاتا. تو پہلی چیز کیا بتائیں ہم آپ کو، ایمان میں اضافے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور وہی نام رکھنا، وہی نام سے اللہ کو پکارنا جن کا ذکر کتاب اللہ میں ہے، اور اسی نام سے اللہ کو پکارنا جس کا ذکر کس میں ہے؟ صحیح احادیث میں، حدیث میں نہیں، صحیح احادیث میں ہے. ان دونوں کا آپ جو ہے اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گا. اور اسی طریقے سے دوسرا سبب ایمان میں اضافے کے لیے، لکھتے جائیے اس کو، ایمان میں اضافے کے لیے دوسرا بڑا سبب جو ہے علم شرعی حاصل کرنا. آپ لوگ جو علم شرعی حاصل کرنے آئے ہیں، یہاں آنے سے پہلے آپ کی دلوں کی کیفیت کیا تھی؟ آپ سب جانتے ہیں نا، کیسی تھی کیفیت؟ بوسیدہ کپڑے جیسی تھی. یہاں آئے تو آپ کے ایمان میں ایک بہار آئی، ایک نور آیا، اندر سے جذبہ آیا، جی میں ایک نیا حوصلہ آیا. اور آپ لوگ سب سوچے ہوں گے کاش یہ چیز ہم کو پہلے مل جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. سوچے ہوں گے آپ، یہ جو خیال آتا ہے نا، یہ خیال خود ایمان میں اضافے کی ایک دلیل ہے. تو سمجھ رہے، جب بندہ شرعی یا علم حاصل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیا کرتا ہے؟ ایمان کی دولت سے جو ہے مالا مال فرما. جیسا کہ اللہ نے کہا سورہ فاطر میں، انما یخشى اللہ من عباده العلماء، اللہ سے ڈرنے والے کون؟ علماء ہوتے. یہ بات یاد رکھیے. نوجوان انجینئرنگ پڑھتا ہے، فلاں پڑھتا ہے، وہ تو پڑھتا ہے، نفع بخش علم ہے، مگر شریعت کا علم کیسا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، غسل کا طریقہ، اپنا طریقہ، اگر یہ علم پڑھیں گے نا تو آپ کے ایمان میں اور اضافہ ہوگا. تو صحیح علم حاصل کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کے پاس عصری علم حاصل کر کے بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہیں. ایک رات میں طالب علم ہزار صفحے پڑھ لیتا، لیکن کبھی اسے قرآن کے مطالعہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی. اللہ، ایسا ہوتا ہے. تو طلب علم جو ہے حاصل کریں گے تو ہمارے اور آپ کے ایمان میں جو ہے اللہ تبارک و تعالی اضافہ فرمائے گا. تو آپ دیکھتے ہیں حضرت صحابہ کرام کو، اور جو ہے اس کے بعد کے ادوار میں جب تک جو ہے وہ علم حاصل کرتے رہے، ماشاءاللہ ان کو ایمان ملتا رہا، ایمان میں اضافہ ہوتا رہا. طلب علم سے پیچھے ہٹیں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان نہیں ملے گا. تو آج کے نوجوانوں میں یہ شرعی علم حاصل کرنے کا جو رجحان ہے بہت کم ہے. لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ عصری علوم حاصل کرنے کے واسطے لاکھوں پیسے دے سکتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنے والے کو 100 روپے دیں گے، اس کے لیے 3 کروڑ دینا تیار ہے. دیکھیے ہمارا ذہن کیسا ہے. حالانکہ نہیں ہونا چاہیے. قرآن پڑھنا، علم شرعی پڑھنا، اس کے لیے بھی ہمیں مکمل طور پر اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے نیکی کے راستے میں. 2 باتیں ہو گئی. تیسری بات، ایمان میں اضافے کے لیے اور ایک چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور کرنا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سفر میں سب کیا کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور و فکر کرنا. اللہ تبارک و تعالی کئی جگہ اس کی طرف اشارہ فرمایا. کیا کہا؟ کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات للألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. اس میں بتایا گیا اور دن رات ہیں، اور اسی طریقے سے یہ رات دن، اور اس کے بعد ان فی خلق، زمین و آسمان کے پیدا کرنے میں جو لوگ غور و فکر سے کام لیتے ہیں وہی عقل مند ہیں.
ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، عقل مند کسے بولتے بولے تو جو دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے۔ قرآن کی نظر میں عقل مند وہ نہیں ہے۔ عقل مند کون ہے؟ جو اللہ کی بنائی ہوئی کائنات میں غور کر کے اپنے رب کو پہچانتا ہے۔ آپ لوگ سب دیکھتے ہیں، ہم موٹے موٹے انداز سے ہم آپ کو سمجھاتے ہیں۔ آپ فلائٹ میں بیٹھے ہیں تو شیطان کیا کرتا، ہم کو گانے سننے پر آمادہ کرتا۔ ہمیں کیا کرتے، وہ ایئر ہوسٹس آتے ہیں، ان کو دیکھ کر اپنا ایمان خراب کرتے۔ دیکھیے آپ ہوائی جہاز میں بیٹھے ہیں، دنیا والوں سے کٹ کر کس کے قریب ہوئے آپ؟ اللہ سے قریب ہوئے نا۔ یہ اللہ سے قریب ہونے کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب کہ آپ کے اندر ایمان ہوگا، ورنہ تو کافر بھی مشرک بھی دوسرے لوگ جو ہے ہوا میں اڑتے ہوئے اللہ کی خوب نافرمانی کرتے ہیں۔ نہیں، ہمیں سفر میں کہیں بھی جاتے ہوئے، ٹو ویلر میں جا رہے ہیں، بس میں جا رہے ہیں، ٹرین میں جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہری بھری کائنات میں غور کرو۔ یہ غور کرنا عبادت ہے۔ کیسے عبادت ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں اپنی خالہ میمونہ کے گھر گیا۔ میمونہ اللہ کے نبی کی بیوی بھی، ابن عباس کی خالہ بھی۔ تو گیا میں، جا کر میں یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے ہیں۔ تو ان کی عمر تقریباً 9-10 سال کی ہے۔ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے اندر سوچ کیسی ہے، دیکھو 9 سال کی عمر کے ہیں، نبی کی رات کیسے گزرتی میں جاننا چاہتا ہوں۔ گئے، اللہ کے نبی سو گئے، رات میں اٹھے، مسواک کیا، تو یہ 9 سالہ بچہ ایسے وقت میں اٹھ کر کیا کرتے ہیں، اپنے چچا زاد بھائی کے لیے پانی دیتے۔ ماشاءاللہ 9 سال کا بچہ اٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کا پانی دے رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اندر یہ سوچ دیکھی، یہ بچہ میں رات کیسے گزارتا دیکھنے کے لیے آیا کیا؟ اس کو اپنے سینے سے لگایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس بچے کو آپ نے دعا دی، کہا اے اللہ اس کو قرآن کا مفسر بنا دے۔ دعا قبول ہو گئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آسمان کی طرف دیکھ کر کے سورہ آل عمران کی آخری 10 آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ بخاری کی روایت ابن عباس کی۔ صبح سویرے اٹھ کر اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ کائنات میں غور کر رہے ہیں۔ تو کائنات میں جتنا غور کریں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کائنات کو وجود بخشنے والا ایک رب بھی ہے۔ جب آپ اپنے رب کو پہچان لیں گے تو آپ کے ایمان میں اضافہ بھی ہوگا۔ اسی لیے ام الدرداء رحمہ رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھی، التفکر فی آلاء اللہ عبادہ، کہ کائنات میں غور و فکر کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ آپ درخت کو دیکھ رہے ہیں، اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھ رہے ہیں، سورج کو دیکھ رہے ہیں، چاند کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا کمی ہوگی؟ اضافہ ہوگا۔ دیکھیں گے کون وجود میں لایا کائنات کو، کیسے بغیر ستون کے آسمان بنایا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ، کیسے پرندے اڑتے ہیں، کیسے فلیک اڑتا ہے، یہ ساری چیزیں بہرحال۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کائنات میں غور کرنا چاہیے، غور سے کرنے سے کام لیں۔ چوتھی چیز، اپنے ایمان میں اضافے کے لیے قرآن کو سمجھ کر تدبر سے پڑھنا چاہیے، یہ بھی اہم ہے۔ غیر مسلم جیسے گیتا کو اور اس کے بعد بائبل کو پڑھ لیتے ہیں، ویسے ہم برکت کے واسطے پڑھ کے اس کو بند کر دیتے ہیں، ویسے نہیں پڑھنا چاہیے۔ غور و فکر کرو، تدبر کرو۔ ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا، بندے کے لیے سب سے بہترین چیز قرآن میں غور و فکر کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں غیر مسلم حضرات اپنے اپنے کتابوں میں کتنا غور کرتے ہیں۔ آپ وہ کہ سگنل میں کھڑے ہو جائیے، چرچ کے باہر ایک بورڈ لگا ہے، اس میں وہ آیتیں جاتے ہیں، دیکھتے نہیں آپ؟ دیکھ کیسا وہ کام کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کام کیوں نہیں کر سکتے؟ قرآن کو سمجھ کر پڑھنا۔ یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا کلام نہیں، اس میں غور و فکر کرنا۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ لوگ پوچھیں گے ہم کو معنی نہیں سمجھ میں آتا نا، ہمیں کیسے غور و فکر کرنا؟ غور و فکر کر سکتے ہیں، ایک آسان نسخہ بتاتے ہیں آپ کو۔ قرآن میں جنت کا ذکر ہے نا، ہاں، جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں غور کرو۔ اللہ تعالیٰ کیا کہ جنت کے بارے میں بولتا ہے، یہاں النار آتا ہے، الجحیم آتا ہے، دوزخ کا ذکر آتا ہے، وہاں بھی سمجھ سکتے۔ اچھا، یہ قرآن میں غور و فکر کرنا چاہتے ہیں بولے تو خصوصاً مکے مدینے کی اماموں کی تلاوت سننا، دوسرے نہیں۔ مشاری الافاسی بہت قاری ہوں گے، لیکن مکے مدینے میں جو قرآن اترا نا، وہاں جو قرآن پڑھا جاتا ہے، وہاں جو اثر ہوتا ہے، دوسری کسی مسجد میں یہ اثر پیدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے کیسی بات ہے۔ کس کس کو سننا؟ 1-2 نام بولتے ہیں۔ صلاح البدیر کی قرأت سنو، ماہر معقلی ہیں،
عبداللہ بن عباد الجہنی ہیں، شریم ہیں، جو سدیس ہیں، ان کی قرأت سنو. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے؟ اچھی آواز لانا خالی جھومنا. اور ایک حدیث بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں ایک علامت یہ بتائی، قیامت کے قریب میں لگتا وہ یہی زمانہ ہے، کیا کریں گے لوگ؟ اچھے قرآن اچھا پڑھنے والے کو آگے بڑھائیں گے اور وہ امامت کرے گا. آج ویسے ہی نہ ہو رہا، اچھے قاری کو لا کے رکھ دیتے ہیں، اس کے اندر تقویٰ بھی نہیں، طہارت بھی نہیں، کیا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں رہتا. تو خالی آواز کی بنیاد پر یہ نہیں ہوتا. تو لہذا قرآن سمجھنا، قرآن کو غور سے پڑھنا یہ بھی بڑا اہم ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ آپ پر قرآن اترا، لیکن اللہ کے نبی دوسروں سے قرآن سنتے تھے. کن کن صحابہ سے آپ نے قرآن سنا؟ ذرا نام لکھ لیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن مسعود سے قرآن سنا، ایک. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے بھی قرآن سنا. ایک ابن مسعود ہیں اور دوسرا ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ. ابن مسعود، ابی ابن کعب، ان سے آپ نے قرآن سنا تھا. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ تینوں صحابہ ماشاءاللہ بڑے اچھے انداز سے قرآن پڑھتے تھے. ابن مسعود، ابی ابن کعب، ابو موسیٰ اشعری. ان کے بارے میں آپ نے کہا کیا کیا کہا؟ دیکھو، ابن مسعود سے کہا اگر تم قرآن میرے اوپر جیسے تر و تازہ اترا ویسے پڑھنا چاہتے تو ابن مسعود سے قرآن پڑھو. اتنا اچھا قرآن پڑھتے تھے. اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ، یہ واقعہ غور سے سنیے. ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک دن نبی نے کہا کہ اے ابی قرآن پڑھو. ابی نے کہا یا رسول اللہ قرآن تو آپ کے دل پر اترتا ہے، میں کیوں پڑھوں؟ سوال کیا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے ابی، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے، اللہ نے تمہارا نام لیا ہے. حضرت ابی رضی اللہ عنہ کو پریشانی شروع ہو گئی. بولے اللہ و سمانی، اللہ تعالیٰ عرش پر سے میرا نام ذکر کیا کیا؟ روایتوں میں آتا ہے نبی کے سامنے بیٹھ کر خوشی سے آنکھوں میں آنسو آ گئے. بہت بڑی بات ہے. اور ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اس وقت جو ہے سورہ بینہ پڑھنا شروع کیے. سنیں اور اس طریقے سے دیکھو ابی ابن کعب. اب ابو موسیٰ اشعری کا نام بتاتے ہیں. ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، مسلمانوں کے گھروں سے یا تو گانوں کی آواز آتی ہے، قوالیوں کی آواز آتی ہے، ٹک ٹاک کی آواز آتی ہے، سیریل کی آواز آتی ہے، گانے بجانے کی آواز آتی ہے. یہی نہ ہے؟ اگر کسی مسلمان کا گھر بولے تو وہاں سے قوالی کی آواز آنا، سمجھنا وہ مسلمان ہے. لیکن حضرت صحابہ کرام کے گھر ویسے نہیں تھے. دیکھو مدینے کی یہ گلی سے گزر رہے ہیں، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ گھر میں اندر بیٹھ کر قرآن پڑھ رہے ہیں. قرآن جس پر اترا وہ ذات گھر کے باہر کھڑے ہو کر قرآن سن رہی ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ابو موسیٰ اشعری اندر ہیں، باہر وہ ذات کھڑی ہے جس کے دل پر قرآن اترا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ کہتے تھے میں اشعری قبیلے کے لوگ قرآن اچھا پڑھتے، مدینے میں وہ گھر مجھے معلوم. دوسرے دن ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے ابو موسیٰ اشعری، میں نے تمہارا قرآن سنا، اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو اچھا پڑھنے کا طریقہ دیا تھا نا، اللہ نے داؤد کا وہ طریقہ تم کو بھی دیا ہے. اللہ اکبر. داؤد علیہ السلام جب پہاڑوں کے پاس بیٹھ کر اچھی آواز میں زبور پڑھتے تھے، پرندے بھی پہاڑ بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے تھے. بڑا اچھا تھا گلا حضرت داؤد کا. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس موقع پر کیا کہا معلوم؟ یا رسول اللہ اگر آپ سنتے بلکہ مجھے معلوم ہوگا تو اور اچھا پڑھتا. تو یہ گھر میں قرآن سننے سنانے کا ماحول پیدا کرو. ہمارے پاس، ہمارے بیوی کے پاس، ہمارے بھائیوں کے پاس، بچوں کے پاس موبائل ہے لیکن پورا گانوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے نکالو اسے. اور یہ بات یاد رکھو، ہمارے پورے گفتگو خلاصہ اسی میں سمجھتا ہوں جس کے دل میں میوزک کی محبت ہے، قرآن کی محبت، اس کے دل میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی. جس کے دل میں میوزک کی محبت ہے، قرآن کی محبت اس کے دل میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی. قرآن کی محبت اندر ہے تو میوزک کی محبت اندر نہیں جا سکتی. اگر اس کے دل میں میوزک کی محبت ہے تو قرآن کی محبت اندر نہیں جا سکتی. یہ بات اگر ہے ہمارے موبائل میں جمع ہو سکتا،
گانے بھی قرآن بھی، لیکن دل میں جمع نہیں ہو سکتا. تو یہ میوزک بڑی خطرناک چیز ہے، قرآن کو سمجھنے میں بہت خطرناک انداز سے رکاوٹ پیدا کرتی. اسی لیے آپ دیکھیں گے، غور سے سنیے، نوجوان اس کے سامنے قرآن ڈالے تو بولتا پہلے آپ کرو یہ اللہ اکبر. یہ کئی وہ قرآن اس کو وحشت میں مبتلا کر رہا ہے. دل میں کیا ہے؟ میوزک کی محبت ہے. جب تک میوزک کی محبت ہمارے گھروں سے دلوں سے نہیں نکالتے اس وقت تک قرآن کی محبت ہمارے دلوں میں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی. آپ اس کی طرف توجہ دیں. اور اسی طریقے سے قرآن پڑھانا مکمل طور پر اس کی طرف توجہ دیں آپ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بڑے اچھے انداز سے قرآن پڑھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرآن پڑھنے کا انداز کیسے ہے؟ ایسے معلوم ہوتا روتے آپ قرآن پڑھ کے گویا پانی کو کسی جو ہے برتن میں رکھ کر کھولنے کے لیے رکھ دیا گیا ہے چولہے پر، اور ایک ایک رکعت میں 6 پارے پڑھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کتنے پارے؟ ہمارے اندر ہمت ہے ہم قل شروع کرتے رب الفلق قل واللہ رب الناس تک. جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے وہ قرآن میں غور کرتا ہے. آج ہمارے پاس جیسے ہم نے کہا فیس بک کا میسیج دیکھنے، واٹس ایپ دیکھنے، ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے. اگر نہیں ہے تو قرآن پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. اور یہ بات بتا کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے صحابہ اکرام ہر 7 دن میں قرآن پڑھتے تھے. کتنے دن میں؟ 7 دن. 7 دن میں قرآن پڑھ لینا. عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ آ کر نبی سے بولے یا رسول اللہ 3 دن میں پڑھتا ہوں، میں 1 دن میں پڑھتا ہوں، میں ایسے ہے. اور یہ بات آپ جان لیں، حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کبھی 1 رکعت میں پورا قرآن پڑھتے تھے. آپ لوگ سنیں تو تعجب کریں گے، لیکن علماء نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. پڑھ سکتے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی زبان اچھی تھی، صاحب زبان تھے، قرآن کو نزول کے زمانے کو پایا اور پڑھ بھی سکتے. اور یہ بات یاد رکھو، آپ قرآن بار بار پڑھتے رہیں گے نا آپ کی زبان تیزی سے چلے گی. سمجھ رہے؟ اگر قرآن کو ہفتے میں 1 مرتبہ ہاتھ لگائے تو زبان ہی نہیں چلتی. ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، آپ شادی بھی ہو جو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اب بولتے ہم لوگ ہمیں تو نہیں پڑھے، اپنے بچوں کو پڑھاتے کرتے. یہ بات یاد رکھیے آپ، علم کے حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر نہیں ہے. امام احمد رحمہ اللہ کہا کرتے تھے علم حاصل کرنا کب سے؟ بولے تو ماں کی گود سے قبر تک. ہمیشہ میں بھی طالب علم، آپ بھی طالب علم. عمر کے کسی بھی مرحلے میں شادی ہو جائے، دادا ہو جائے، نانا بن جائے، علم حاصل کرنے میں ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے؟ شرم نہیں کرنا چاہیے. 5ویں بات، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے اور ایک سبب بنایا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنا. ذکر اسی لیے اللہ نے کہا سورہ رعد میں آیت نمبر 28 ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور اللہ کا ذکر کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں زندگی پیدا ہوتی ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کالحی والمیت. کہا جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے. دیکھیے دلوں کی زندگی 2 طرح کی ہوتی ہے. آپ کھاتے پیتے ہیں، یہ زندہ رہنا الگ ہے. ہماری روح کو اور ہمارے دل کو زندہ رہنا یہ الگ ہے. آج ہم کھاتے پیتے زندہ ہیں، مگر یہ روحانی جو غذا ملتی ہے نا یہ الگ ہے، لہذا ہم اس سے محروم ہیں. اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. کیسے ذکر کرنا اللہ کا؟ جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. ذکر میں کیا کیا آتا؟ صبح شام کے اذکار، نماز کے بعد کی دعائیں. آپ نوجوانوں کو آج پوچھ کے دیکھو کوئی دعا نہیں آتی. بیت الخلا میں جانے کی دعا بھی نہیں معلوم، آنے کی دعا بھی نہیں معلوم، شادی ہو کو بیوی سے جمع کرنے کی دعا کیا بھی نہیں معلوم. حالانکہ اللہ نے آج علم کو اتنا آسان کر دیا ہے. پلے اسٹور میں جاؤ، حسن المسلم دعا ہے، اس میں گئے تو آپ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں، خالی دبائے تو MP3 ہے، اس میں سن کے یاد کر سکتے آپ. اتنا علم آسان ہونے کے باوجود بھی اللہ کا ذکر اگر توجہ نہیں دے تو ہمارے سے بڑا کوئی جو ہے بدبخت نہیں. اللہ کا ذکر کرنا، زیادہ ذکر کرنا. عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ عز وجل. تمہاری زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رہنا چاہیے. ہم آپ سے پوچھتے ہیں زندگی میں کوئی بھی آدمی اگر آپ کے کام آ گیا تو آپ اس کی تعریف کرتے کرتے تھکتے نہیں.
اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو نعمتوں میں ڈبو کر رکھا ہے اس کا ذکر ہم نہیں کہ تو کس کا ذکر کریں گے ہم؟ اللہ کا ذکر خوب کرو، اللہ کا ذکر خوب کرو۔ اسی لیے عرب میں دیکھیں گے، ایک اچھی بات بتا دیں کہ عرب وغیرہ میں کسی سگنل پہ رکے تو وہاں لکھ کر رہا تھا، کیا لکھ کر رہا تھا؟ دقائق الانتظار املاها بالاستغفار، انتظار کی گھڑیوں میں استغفار پڑھو۔ اللہ، سگنل میں کھڑے ہوتے ہیں نا ہم لوگ، فون گانے پتہ نہیں کیا کرتے، اگر سمجھو 1.5 منٹ کا ہے ماشاءاللہ 10 مرتبہ درود پڑھ سکتے آپ۔ یہ سب زندگی، مومن کیا ہوتا ہے؟ کھاتے پیتے زندگی نہیں ہوتا ہے، اور روحانی غذا میں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر کرتے تھے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، ہمیشہ ذکر میں رہتے۔ تو ذکر آپ لوگ کریں گے تو کیا ہوگا؟ ایمان میں اضافہ ہوگا۔ اور یاد رکھیے ذکر 2 طرح کا ہوتا ہے، یہ نوٹ کیجیے آپ بھی، ذکر 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے زبان سے ذکر کرنا اور ایک ہوتا ہے دل سے ذکر کرنا۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ زبان سے ذکر کرنا ایک، اور دوسرا دل سے ذکر کرنا۔ کون سا ذکر اچھا ہے؟ آج لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں ذکر کرو بولے تو تسبیح لے کے ایسے دانے ڈھکلتے رہتے، کہاں آنکھیں رہتا دماغ، یہ ذکر نہیں ہے، کھلواڑ ہے یہ۔ اور کچھ لوگ دیکھیں گے آپ خالی ایسا کرتے رہتے، انگلیاں نہیں۔ یاد رکھیے ذکر کیا ہے؟ سب سے پہلے ذکر کرنا بولے تو اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اس کی تعظیم کو اپنے دل میں بسانا، دل میں بسا کر کے زبان سے اس کا اظہار کرنا، اسے بولتے ذکر۔ سمجھ میں آ گیا ہوں آپ کو؟ اگر آپ دل میں اللہ کی محبت رکھے بغیر ذکر کرتے ہیں تو ذکر نہیں ہے، وہ آپ ذکر کا ثواب تو پا سکتے ہیں لیکن ذکر کی لذت سے محروم ہو جائیں گے۔ اچھا، ذکر کے 2 فائدے بتا کے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارے پاس نوجوان بڑے بڑے کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ کام کرتے ہیں اور شام میں جب آتے ہیں تو بسوں میں جانوروں کی طرح سے سو جاتے ہیں، اپنے گھروں میں آتے تھک کر سو جاتے ہیں، بولے فل ٹائٹ ہے میرا شیڈیول، تھکو ہوں میں۔ ایسے وقت میں کیا کرنا؟ دیکھیے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی، چکی پیس کر جو ہے آپ کے ہاتھ میں گھٹے پڑ گئے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، پانی اٹھا کر جو ہے تکلیف ہو گئی تھی، کس کو؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو۔ جب یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تو دیکھ کر کیا بولے تھے؟ غور سے سنیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے جو ہے علی رضی اللہ عنہ نے کہا، جاؤ اپنے ابا جان کے پاس جاؤ۔ ابا جان کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کون سا بھی غلام ملا تو لے کر آ جاؤ نا گھر میں، نوکر چاکر خادمہ کام کرنے کے واسطے۔ حضرت فاطمہ نکلی، گئے، دیکھا اللہ کے نبی ہمیشہ مصروف رہتے تھے، آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہوا، سمجھتے ہیں؟ نبوت کے بعد کی 23 سالہ زندگی میں نبی نے ایک لمحہ، 1 منٹ بھی آپ نے ضائع نہیں فرمایا، ایسی زندگی آپ نے گزاری۔ تو گئے تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بزی تھے، فاطمہ واپس آ گئی۔ تو واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی کو معلوم ہوا کہ بیٹی آ کر گئی ہیں۔ اللہ کے نبی فاطمہ کے گھر گئے، فاطمہ کے گھر جاتے تب کیا ہوتا؟ فاطمہ کے گھر کو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ معمول تھا، جب بھی فاطمہ کے گھر کو جاتے بیٹی کے چہرے پر ایسے پیشانی پر چومتے تھے۔ محبت کیسی تھی دیکھو، آج باپ بیٹی سے ملتے ملاقات بھی نہیں کرتے، لیکن کیسے چومتے اللہ کے نبی پیشانی پر۔ پوچھے بیٹی فاطمہ کس مقصد سے کل شام میں آئے تھے آپ؟ تو کیا بولے؟ یا رسول اللہ میرے ہاتھ میں کام کر کے گھٹے پڑ گئے، پانی اٹھا کر کے چکی پیس کر کے آپ کے پاس کا تو کام والے ہے تو ذرا دے ڈالو نا۔ تو آپ نے کیا کیا دیکھو، اگر آج کا کوئی باپ ہوتا تو داماد کو بلا کے تھوکتا، کیا میرے بیٹے کام والی سمجھے گا تمہیں؟ اللہ کے نبی نے ویسے نہیں کیا، شوہر کی خدمت کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر سمجھا کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ آپ نے کہا فاطمہ یہاں بیٹھو، علی ادھر آؤ۔ داماد بیٹی کو سمجھا رہے ہیں، کیا کہا معلوم ہے؟ کیا خادم لینے گئے تھے، اللہ کے نبی ان کو نصیحت کر رہے ہیں کہ تم رات میں سوتے وقت معلوم نا تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ سوال یہ ہے خادم مانگنے گئے تو اللہ کے نبی تسبیحات پڑھو بول رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس میں دونوں میں کیا تعلق ہے؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کیسی گہری نظر ہے، دیکھو حدیث پہ کیا کہتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے، انسان
جب روحانی طور پر کمزور ہوتا ہے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اسے قوت ملتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ قوت ملتی. لوز موشن ہو گیا تو وہ RS پیتے ہم، جانتے نا، پورا پانی چلا گیا بول کے. روحانی طاقت ہونا بولے تو کیا کرنا؟ اللہ کا ذکر کرنا. اللہ کا ذکر کرنے سے طاقت ملتی ہے. اچھا، روحانی طاقت ملتی بول کے کیا دلیل؟ دلیل یہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ و ہارون کو فرعون کے پاس بھیجا تو وہاں کہا میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا. اگر تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں گے فرعون سے ڈٹ کر مقابلہ کر سکتے. تمہارے دل میں فرعون کا ڈر نہیں رہے، کس کا ڈر رہے گا؟ اللہ کا ڈر رہے گا. دیکھیں سمجھ رہے ہیں آپ، روحانی طاقت میں ایک فائدہ. دوسرا فائدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خاتم مانگنے آئے تو تسبیح بول رہے ہیں تو بولتے ہیں ماشاء اللہ، اللہ کا ذکر کرنے سے تھکان بھی ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. تو کیا معلوم ہوا؟ یہ رات بھر کام کر کے جو پریشان رہتے ہیں، اس نسخے نبوی پر عمل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان میں بھی اضافہ فرمائے گا. اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ہمارے اندر ہونا چاہیے، ذکر کے مجالس میں ہمیں شریک ہونا چاہیے. اور اسی طریقے سے گناہ، مطلب یہ اپنے ایمان میں اضافے کے واسطے گناہ سے بھی دور رہنا، وہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. کیسی دلیل ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنے غلام اکرمہ کو بلاتے ہیں. غور سے میری طرف دیکھیے، یہاں بھی ہے کیا کہتے ہیں، دیکھیے ایسا اشارہ کیا ہے نبی صحابہ کو تربیت کر کے بتائے، صحابہ اپنے غلاموں کو بتاتے ہیں. دیکھیے جیسے بندہ زنا کرتا ہے، چوری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اس کے پاس سے ایمان نکل کر چلا جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیا کیا؟ شراب پینا، چوری کرنا، زنا کرنا، پورا ایمان نہیں جاتا، 100 میں سے 50 چل جاتا مثلا. اور اس کے بعد تو چلے جاتا. کیوں چلے جاتا؟ اس لیے کہ ایمان کی پاکیزگی کے ساتھ گناہ کی غلاظت ہرگز جمع نہیں ہو سکتی. اور ایسے ہی کہا فَإِن تَابَ رَجَعَ إِلَيْهِ الْإِيمَانُ فَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ. سمجھ رہے ہیں؟ کہا جب وہ توبہ کر لیتا ہے تو ایمان لوٹ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اپنے دونوں انگلیوں کو ہاتھ کر کے ایسے بتایا، لوٹ جاتا ہے. تو ہم گناہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا؟ ایمان کم ہو جاتا. جیسے ہی توبہ کرتے ہیں ایمان کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ گناہ سے آپ جتنا دور رہیں گے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوگا. اگر آپ گناہ کرتے رہیں گے ایمان کی بیٹری ڈاؤن ہوتے ہی رہتی. اور ایک بات، زیادہ نفل نماز پڑھنا، اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. ہم لوگ جو ہے نماز کے بعد اذکار بھی نہیں کرتے، فوراً واٹس ایپ میسج دیکھو یا تو بھاگو. آج کی بھاگتی دنیا، خالی بھاگتی دنیا. نماز پڑھے، نماز کے بعد بیٹھ کے وہاں اذکار پڑھو گے تو نہیں، پہلے اٹھا کے واٹس ایپ میسج دیکھتے کس کا کال آیا بلکہ سب غلط چیزیں ہیں نا. تو لہذا اذکار کی پابندی کریں، نوافل زیادہ کریں. اور اسی طریقے سے اور ایک بات بھی ہے کہ ایمان میں اضافہ ہونا بولے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرنا چاہیے. اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. اس کا الٹا ایمان میں کمی کب آتی ہے؟ جو لکھی آپ کو اس کا الٹا بولتے جاؤ. پہلا سبب کیا بولے؟ ہاں، اللہ کے ایمان پر نہیں لائے تو ایمان کم ہوتا. اور دوسرا، علم شرعی حاصل نہیں کرے تو ایمان کم ہو جاتا. اس کا اپوزٹ بولتے ہی جانا. سمجھ لیا رہا؟ اور اللہ کی نافرمانی کرنا اور اس کے بعد گناہ کرنا، وہ پورے نفل نمازیں نہیں پڑھنا، ذکر نہیں کرنا، یہ پورے کام سے کیا ہوتا؟ ایمان کم ہو جاتا ہے. بہرحال ہمارا موضوع الگ تھا، ہمیں موضوع سے ہٹ کر یہ باتیں بتائی آپ کو کہ ایمان بڑھتا کیسے ہے، گھٹتا کیسے ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. میں آپ کو مبارکبادی دیتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جو بھی علم یہاں آپ حاصل کیے اللہ تعالیٰ اس علم کے مطابق عمل کرنے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو مرتے دم تک جو ہے دین سے جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو اس زمانے کے جو فتنے ہیں تمام فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جب تک دنیا میں رہیں توحید پر جم کر رہیں، اللہ کے شکر گزار بن